الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجعلوا اللہ عرضة لأیمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم صدق الله العظيم۔ میرے نہایت ہی قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا احسان، اس نے ہمیں یہ مبارک گھڑیاں، مبارک ساعات رمضان مبارک کی عطا فرمائی ہیں۔ اللہ رب العالمین ان ساعات، ان گھڑیوں کے اندر اپنی عبادت کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے جو غلطی کوتاہی ہو رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان، یہ قرآن، دونوں آپس میں لازم ملزوم، اور ان کا روزے کا رکھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یہ دونوں انسان کی زندگی کے اندر تبدیلی لاتے ہیں، اس کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ جب انسان صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کا مطیع اور فرمانبردار بن جائے، اور خالص رب العالمین کی رضا کے لیے روزہ ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے قرآن کریم کی تلاوت ہو، اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو نصیب فرمائے۔ یہاں کل جو آخری آیت ہم پہنچے یہاں پر کہ مشرک عورت جو ہے اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے، اسی طرح مشرک مرد جو ہے اس سے عورت کو شادی نہیں کرنی چاہیے۔ آگے پھر یہاں پر عورتوں کے مخصوص ایام کے بارے میں یہاں پر سوال پوچھا گیا، تو اس کے بارے میں جواب یہاں دیا گیا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، عورتیں مخصوص ایام میں ہوں تو مردوں سے کہا کہ ان سے دوری اختیار کریں، اس وقت ان کی قربت نہ حاصل کریں، کیونکہ اس وقت ان کے ساتھ ان کا قرب اختیار کرنا یہ گناہ ہے، اس سے بچ کے رہنا چاہیے۔ یہ حکم ہے اس لیے کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ جو وقت ہوتا ہے وہ گندگی کا وقت ہوتا ہے، اس سے بچ کے رہنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ایک دوسرا انتظامی امر کو بیان کیا، فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا۔ لوگ کیا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قسمیں اٹھا دیتے ہیں، قسمیں کہتے ہیں خدا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، تو یہ ہر بات میں اللہ کو نشانہ بناتے ہیں۔ تو رب العالمین نے کہا ایسا نہ کرو، ہر بات میں اٹھتے ہو تو بس اللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ کیا ہے؟ تو فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اس لیے قسمیں نہیں کھایا کرو۔ تو پھر آگے فرمایا کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو، یہ جو قسمیں اس کو قسم لغو کہا جاتا ہے۔ لغو قسم ایسی قسم ہوتی ہے کہ جس کے اوپر کوئی مؤاخذہ نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے، تو رب العالمین نے کہا ایسی قسمیں مت کھایا کرو، اس سے بچ کے رہو۔ پھر آگے ایک دوسرا حکم ہے ایلا کا، میاں بیوی کی آپس میں لڑائی جھگڑا ہو گیا، شوہر کو بیوی کچھ پسند نہیں آ رہی، لڑائی ہو رہی ہے، تو اس نے قسم کھا لی کہ ایک دم اچانک جوش میں آیا، کہا کہ میں تیرے قریب ہی نہیں آؤں گا، قسم کھا لی۔ اب جب قسم کھائی تو اگر یہ 4 مہینے تک اپنی قسم پہ قائم رہا تو بیوی گئی، اسے طلاق ہو جائے گی، ختم، چھٹی کر بابا۔ اور اگر 4 مہینے کے اندر واپس آ گیا، اس کے بعد پھر کیا کرے گا، قسم کا کفارہ ادا کرے گا، اور کفارہ ادا کرنے کے بعد بیوی اس کے کیا ہے، نکاح میں باقی رہے گی۔
اگر نہ اس سے چھٹی چلی جائے گی. تو اس کو بیان کیا، فرمایا للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، وہ لوگ جنہوں نے الا کر لیا اپنی عورتوں کے ساتھ، تربص اربعۃ اشہر 4 مہینے ان کو روکے رکھا، فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم. اگر اس قسموں کو توڑ دیتے ہیں، قسم توڑ کے واپس آ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین جو ہے معاف کرنے والا ہے. لیکن وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر اس کا ارادہ ان کا قسم سے کیا تھا، طلاق کا تھا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تو سننے والا جاننے والا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے طلاق کے احکام کو بیان کیا ہے. یہاں سے آگے طلاق کے حکم بیان کر دیے. تو طلاق اسلام کے اندر جو ہے سب سے بری چیز ہے، حلال ہے لیکن رب العالمین کو سب سے ناپسند جو چیز ہے وہ طلاق ہے. طلاق سے بچ کے رہنا چاہیے، کیونکہ انسان جذبات میں ہوتا ہے، سمجھتا نہیں، ہوش میں نہیں ہوتا ہے، ہوش ٹھکانے نہیں ہوتے. لیکن جب ہوش میں آتا ہے تو زمین پاؤں کے نیچے سے نکلی ہوتی ہے، اور پھر جب ہوش میں آتا ہے تو پھر دوڑتا ہے، اب کیا کروں، اب کیا کروں، اب کیا کروں. تو پھر اس کی مثال ایسی ہے جس طرح بندوق کی گولی ہے نا، کلاشنکوف لی اور اس کی ٹرائیور جو ہوتا ہے اس کے اوپر اس طرح رکھی ہوئی انگلی سامنے کھڑا ہے تو چلائی، ڈز ہوا تو آگے گیا. تو اسی طرح بیوی منہ سے نکلی طلاق تو گئی جان چھوٹی اس سے. تو اس لیے فرمایا بچ کے رہنا، بچ کے رہنا. اگر کسی آدمی نے طلاق دے دی تو اب اس کی عدت کیا ہے، تو یہاں سے آگے دوسری ایک آیتوں میں فرمایا عدت کتنی ہوگی. فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، 3 حیض تک، 3 حیض پاکی کے 3 دور جو گزر جائیں گے، اس کے بعد اس کی کیا ہے، اس کی عورت آزاد ہو جائے گی. اس کو اختیار ہے جا کے کسی دوسرے شوہر کے ساتھ شادی کر لیتی ہے، کسی اور کے ساتھ، اس کو اختیار ہے، کوئی پابندی اس کے اوپر نہیں ہے. ہاں اگر حاملہ ہے تو حاملہ ہے تو اس کا حمل کیا ہے، اس کا وضع حمل ہو جائے، بچے کی پیدائش ہو جائے تو پیدائش کے بعد کیا ہے اس کے لیے پھر کیا ہے، چھٹی ہو جائے، فراغ ہے. پھر آگے چل کر اللہ رب العالمین نے 3 طلاق کا حکم بیان فرمایا کہ 3 طلاق کوئی آدمی دیتا ہے تو 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں. الطلاق مرتان، ایک طلاق 2 قسم 2 ہیں. فرمایا فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسان، پہلی طلاق دے دی ایک، پھر فرمایا دوسری اور تسریح بإحسان، اس سے دوسری طلاق مفسرین فرمایا. اور تیسری طلاق آگے جا کر فرمایا فإن طلقها فلا تحل له من بعد، اس کے بعد اگر طلاق دے دی تو پھر فرمایا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ. 3 طلاقیں ہو گئی، چھٹی ہو گئی. 3 طلاق ایک ساتھ دینا یہ سخت گناہ ہے، سخت گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے. کیونکہ انسان کا ٹھکانہ غصہ جو ہوتا ہے، جذبات ہوتے ہیں، ہوش ٹھکانے نہیں ہوتے، تو ایک ساتھ دے گا تو پھر نظام تو ختم، چھٹی بابا. لیکن ایک طلاق دے دے، ایک طہر کے اندر، پاکی کے اندر، اس کے بعد سوچ لے گا، بچوں کو دیکھے گا، ادھر ادھر دیکھے گا، تو ہوش آسمان سے نیچے آئے گا، ہوش ٹھکانے آئیں گے تو پھر سنبھل جائے گا، رک جائے گا، بریک لگ جائے گی. 2 ابھی اس کے پاس ہیں تو ان 2 کے ساتھ پھر زندگی گزارے گا آرام سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر دے دی، چھٹی کر دی تو تینوں کو تینوں ایک ساتھ دے دی تو یہ جرم کر لیا، گئی چھٹی بابا، ختم، نہیں رہا، باقی رہی ہے. پھر فرمایا ہاں فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ، اگر اس نے اس کو طلاق دے دی فلا تحل له، پھر اس کے لیے حلال نہیں ہے، من بعد، اس کے یہاں، اس کے بعد، حتى تنكح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ کہیں دوسری جگہ جا کے شادی کر لے. فإن طلقها فلا جناح، پھر اگر اس کو طلاق دے دی فلا جناح علیہما، پھر ان دونوں کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، دوبارہ آپس میں شادی کر لیں. ان یتراجع، دونوں واپس لوٹ آئیں. ان ظنّا، وہ اگر گمان کرتے ہیں، اگر انہیں یقین ہے، ان یقیم حدود اللہ، اللہ کی حدوں کو قائم کریں گے، یعنی شادی کے بعد واپس آ کر دوبارہ شادی کر رہے ہیں، پھر لڑائی جھگڑے نہیں کریں گے، اللہ کی حدوں کو ضائع توڑیں گے نہیں، اللہ کی حدوں کو قائم کرنے کے لیے آ رہے ہیں، دوبارہ شادی کر لیں، پھر کوئی حرج نہیں ہے. فرمایا وَتِلْكَ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں، یبینھا لقوم یعلمون، یہ اللہ کی حدیں بیان کرتا ہے کس کے لیے، اس قوم کے لیے جو کیا ہے، جاننا چاہتی ہے، کچھ علم رکھنا چاہتی ہے، ان کے لیے. اور جو جاہل سمجھنا ہی نہیں چاہتا، ناری بس جی بس ڈنڈے مارنا ہی چاہتا ہے، تو پھر کہا تو راستہ ہی پکڑ جا. پھر آگے چل کر دوسرا حکم بیان کیا. یہاں پر طلاق کی بہت ساری قسمیں، پھر آگے اس کو متعلقہ کو کس طرح چھوڑنا ہے اس کے احکام بیان کرنے کے بعد پھر آگے فرمایا جب طلاق دے دی تو وضع کسی عورت کا عدت جو تھی وضع عمل تھا، پیدائش، بچے کی پیدائش کے ساتھ متعلق تھی. تو اب اس کے لیے کہا کہ اس کے لیے سب دودھ پلانے کا مسئلہ ہے بچے کا، کیونکہ بیوی کو تو طلاق ہو گئی، بچہ پیدا ہوا تو گئی جان چھوٹی، چاہے 1 مہینے کے بعد ہو یا 5 دن کے بعد بچہ پیدا ہو گیا تو بیوی تو گئی، ختم. اب اس کے بعد جو ہے دودھ پلانے کا مسئلہ ہے، دودھ کون پلائے گا،
تو فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع، والوالدات یرضعن، ماں جو ہے یہ زیادہ حقدار ہے اپنے بیٹے کو دودھ پلانے کے لیے. فرمایا کتنی مدت ہے؟ 2 سال کے لیے دودھ پلائے. فرمایا لمن اراد ان یتم الرضاع وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، شوہر کے ذمہ لازم ہے. اب اس کی بیوی کے لیے دودھ پلا رہی ہے، اس کی سابقہ بیوی، متعلقہ بیوی اب دودھ پلا رہی ہے، تو اب اس کے ذمہ کیا ہے؟ اس کے لیے کپڑے بھی لے، اس کے لیے کھانا بھی لے، یہ سارا اس کے ذمہ ہے دینا. اس کے خوراک دے گا تو دودھ آئے گا نا. تو اب خوراک ہی نہیں دے تو اس لیے فرمایا ذمہ اس شوہر کے ہی ہے. تو پھر فرمایا لا تکلف نفس الا وسعها ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. یہ بھی نہیں عورت بھی ڈیمانڈ کرنا شروع ہو جائے بڑے ہائی کلاس کے کھانے مجھے لا کر دو، مجھے یہ لا کر دو، مجھے نہیں. شوہر اس کی استطاعت اور طاقت کے مطابق. اسی طرح بیوی کے لیے بھی اس کی استطاعت جتنی اس کی طاقت ہے اتنی اپنی طاقت کے ساتھ اس کو لے کے یہ ساری چیز دے دیں. پھر آگے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، آگے جا کر پھر رب العالمین نے یہاں پر لمبا تفصیلی اس کی چیز آ جاتی ہے، کچھ مسائل آ جاتے ہیں دودھ پلانے کے. اس کے بعد پھر آگے اللہ رب العالمین موت کی عدت کو بیان کرتے ہیں. کوئی آدمی ہے فوت ہو گیا، اب بیوی یہ پیچھے رہ گئی، اب اس کی عدت کتنی ہوگی، کتنا عرصہ وہ اپنے گھر میں رہے گی، اور اس کے بعد پھر جا کے اگر شادی کی اس کو اجازت ہے کتنا عرصے کے بعد شادی کر سکتی. فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرہ، اور وہ عورتیں والذین یتوفون جن کے یتوفون فوت ہو جاتے ہیں منکم تم میں سے، ویذرون اور وہ مرد جو فوت ہو جاتے ہیں تم میں سے، ویذرون ازواجا اور چھوڑتے ہیں عورتیں یتربصن بانفسہن یہ رو کے رکھیں گی بانفسہن اپنے آپ کو، کتنا 4 اشہر وعشرہ 4 ماہ 10 دن. کتنے؟ 4 ماہ 10 دن، 4 months and 10 days، اتنا عرصہ اس کو رکھے. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. پھر اس کے بعد اجازت ہے جو اچھے طریقے سے. پھر فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ کو ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں، اللہ سارا جانتا ہے. یہ نہ ہو کہ 4 مہینے کے اندر کسی کے دل لگ گیا کسی کے ساتھ جو شادی کے پیغامات پہنچ نہ بابا تم اس عرصے میں پیغام نہیں بھیجنا ہے. یہ 4 ماہ 10 دن کوئی پیغام نہیں، اس کی عدت ہے، عدت کے اندر اس کو بالکل کوئی پیغام نہیں جائے. پھر فرمایا اس کے بعد جب عدت ختم ہو جائے تو پھر فرمایا رب العالمین نے فلا جناح ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم. پھر اس کے بعد اگر تم نکاح کا پیغام بھیجتے ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، نکاح کے پیغام میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ نہیں کہ اس کا شوہر فوت ہو چکا تو پیچھے جا کے تم بدمعاشی شروع کرو، غنڈہ گردی کرنے لگ جاؤ اور گناہ کے کام کے لیے نہیں. اس کو اسی طرح سمجھو جس طرح تمہاری ماں بہن ہے، بیٹی ہے. آج اس کے اوپر یہ حالت ہے تو کل تمہاری ماں بہن بیٹی کے اوپر یہ حالت آ سکتی ہے. اس کو اپنی کیا ہے عزت دو. ہاں اگر تم مخلص ہو نکاح کے بارے میں، اس کے ساتھ شادی کرنا چاہو، اس کا سہارا بننا چاہتے ہو تو پھر پیغام دو، پھر پیغام دو. اگر وہ قبول کرتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اس کو جبر نہ کرو، اس کے اوپر جبر اس کے اوپر نہ کرنا. پھر آگے اللہ رب العالمین نے طلاق کے مختلف مسائل کو بیان کرنے کے بعد، کیونکہ اس طلاق کے مسائل بڑے گمبھیر ہوتے ہیں، انسان جب جس کی طلاق ہو جاتی ہے اس کا گھر اجڑ جاتا ہے، ہنستا بستا گھر اجڑ جاتا ہے، اور پھول جیسے بچے رلتے ہیں جب یہ سارا منظر دیکھتا ہے تو پھر رب العالمین اسے تسلی دیتے ہیں کہ تسلی تمہیں کس چیز سے ملے گی، سکون تمہیں کس چیز سے ملے گا، امن کس چیز سے ملے گا، تمہارے دماغ جو ہے ٹھکانے کس چیز کے ذریعے سے آئے گا، کول ڈاؤن کس کے ساتھ ہوگا. فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، حافظوا نماز کی پابندی کرنا، حافظوا علی الصلوات 5 وقت کی نماز. یہ نہ ہو کہ جب مرضی آئے جی میں نماز کے لیے چلے جاؤ، گھر میں بیٹھے سوچ میں پڑ گئے، تھک گئے، بچوں کی یاد آ گئی، بیوی کی یاد آئی تو چلے جاؤ نماز پڑھ کے آ جاؤ. نہ فرمایا حافظوا پابندی کرو علی الصلوات 5 نمازوں پر، والصلاۃ الوسطی خاص کر دھیان رکھنا عصر کی نماز کا، کیونکہ عصر کی نماز بڑی قیمتی نماز ہے، بڑی قیمتی نماز ہے. فرمایا جس آدمی کی عصر کی نماز فوت ہو جائے تو سمجھو اس کا مال، بیوی، بچے، اولاد سب کچھ ہلاک ہو گیا. اتنا بڑا جرم ہے، بڑی قیمتی نماز ہے عصر کی. وقوموا للہ قانتین، اور قناعت کرنے والے، عاجزی کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہونا، مسجد میں آ کے نماز پڑھنا. مسجد میں آؤ گے
تو کہا قوموا للہ قانتین، قانتین کے ساتھ کھڑے ہو جایا کرو، کیونکہ گھر سے جب بیٹھے رہو گے تو تمہاری الجھنیں بڑھتی جائیں گی، سوچ اور فکر بڑھتی جائے گی۔ جب مسجد میں آ کے نمازیوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے، ادھر ادھر حالات سنو گے، باتیں ہوں گی، یہ سامنے بیٹھے ہوئے کمرے میں گپ شپ لگاتے رہتے ہیں، امیر صاحب سارے مجلس گرم ہوتی ہے تو اس گھر میں بڑے لوگ تنقید کرتے ہیں، تنقید نہ کرو، یہ دل کو ٹھنڈا کرنے کی جگہ ہے، یہ اپنے گھروں کے جو الجھنیں ان کے خاتمے کے لیے کمرہ بنا ہوا ہے۔ پھر آ کے جب نماز میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں حال احوال، کیا حال ہے جی، ایک دوسرے کو حال سناتے ہیں تو بڑا سکون مل جاتا ہے۔ فرمایا قوموا للہ قانتین، آ کے مسجد میں آ جایا کرو۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر نماز کی پابندی کرو، اگر پیدل نہیں پڑھ سکتے سواری کے اوپر پڑھ لو، سواری کے اوپر نہیں ہے تو جس طریقے سے بھی تم پڑھ سکتے ہو پڑھ لو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اصل مسئلہ یہ جو یہاں پر ہے، یہاں یہ جو مسئلہ ہے یہ اصل جہاد کے تذکرہ ہو رہا تھا۔ تو مجاہدین جب میدان میں فوجیں مسلمانوں کی لڑ رہی ہیں تو ان کو کہا سواریوں کے پڑھ کے اوپر ہو تو سواری کے اوپر نماز پڑھو، جس طرف جانب جا رہی ہے اسی طرف رخ کر کے پڑھ لو، نہیں تو رکبان چلتے چلتے نماز پڑھ لو۔ فَإِذَا أَمَنْتُمْ، جب تم سکون میں ہو گئے، اب بمباری نہیں ہو رہی، دشمن کی طرف سے حملہ نہیں ہے، تو فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم مامون ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، كَمَا عَلَّمَكُمْ، جیسا اس نے تمہیں سکھایا، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اس طریقے سے جس طرح تم کیا ہے اللہ نے تمہیں سکھایا اس چیز کو، اس طریقے سے نماز پڑھو، اس طرح نہ جس طرح تم جانتے ہو، اپنے طرف سے مسئلے مت بنانا، اپنی طرف سے مسئلے مت بناؤ۔ ہاں اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا بتایا کہ جس آدمی کو اگر کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آتا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم کے ساتھ جا کے پوچھو، ان سے پوچھ کے عمل کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، بچ جاؤ گے۔ علم میں کوئی شرم نہیں ہے، جو آدمی علم میں شرم گیا تو گیا تباہ و برباد ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا، اس لیے علم میں شرم نہیں کرنی ہے۔ پھر آگے فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، اصل یہ مسئلہ یہاں سے یہ جو سورہ بقرہ کا آدھا چل رہا تھا آگے، تو اس میں کیا ہے انفاق فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں قربانی، جان کی قربانی لگانے کا ذکر تھا۔ تو یہاں پر فرمایا بزدل نہیں ہونا، مسلمان حکومت کی فوجوں کو کہا، فوج کو کہا بزدل نہیں ہونا، ہمیشہ بہادر بن کے رہنا، ڈٹ کے رہنا دشمن کے مقابلے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو تم سے پہلے بھی بنی اسرائیل کی ایک قوم جو تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے لڑنے کا حکم دیا اور وہ بزدل ہو گئی، تو جب بزدل ہو گئی تو میدان سے بھاگی، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا ہے انہوں نے سمجھا کہ ہم موت سے بچ جائیں گے، موت سے ڈر کے بھاگے، لیکن موت نے آ کے ان کو کیا کر دیا، پکڑ لیا کہیں اور جا۔ تو اس لیے تم یہاں سرحدیں چھوڑ کر بھاگ کے شہروں کی طرف آؤ گے تو تم سمجھو گے کہ ہم بچ جائیں گے، نہیں، جب سرحد تم نے خالی کر دی تو دشمن آیا تو تمہیں بھی لے جائے گا اور ساری قوم کو لے کے اڑا کے رکھ دے گا۔ تو اس لیے فرمایا یہ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو نکلے اپنے گھروں سے، وہم الوف، ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، فقال لهم اللہ موتوا، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اب مر جاؤ، ثم احیاهم، پھر ان کو زندہ کیا، ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہ آگے پھر رب العالمین نے ترغیب دیتا ہے انفاق فی سبیل اللہ کی کہ منزل الذی یخرج، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، خرچ کرنے سے یعنی مال کم نہیں ہوتا ہے، گھٹتا نہیں ہے، فرمایا اس سے مال بڑھتا ہے، زیادہ ہوتا ہے۔ کتنا زیادہ ہوتا ہے؟ فرمایا منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یعنی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے وہ اللہ کو قرض دیتا ہے۔ 1 پاؤنڈ کسی غریب کو دے گے، 1 پاؤنڈ مسجد میں دو گے، کہیں بھی دو گے، خیرات دو گے، تو فرمایا 1 پاؤنڈ بھی دو گے تو یہ قرض حسنہ ہے، کس کو دے رہے ہو؟ اللہ کو دے رہے ہو۔ فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ اس کو بڑھائے گا کتنا؟ کثیرہ، بہت زیادہ، کثیرہ بہت زیادہ بڑھا کے دے گا۔ واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون، اللہ یہ پیسوں کو سکیڑتا بھی ہے، آدمی کو مال دیتا ہے بالکل کم کر، بہت ہوتا ہے لیکن اتنا کر دیتا ہے، پھر اس کو وسیع بھی کرتا ہے، کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا یہاں پر ترغیب کے لیے کہ دیکھو اللہ تعداد سے نہ ڈرو کہ ہم تھوڑی تعداد میں ہیں، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، کچھ بھی۔ اللہ کہتا ہے یہ باتیں، جو آدمی ایمان لائے اللہ کی ذات کے اوپر وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھا کرتے، وہ کاؤنٹ نہیں کرتے، ہمارے پاس اتنے ٹینک، ان کے پاس اتنے ٹینک ہے، ہمارے پاس اتنے جہاز ہیں، اس کے پاس اتنے جہاز ہیں، ہمارے پاس اتنی فوج ہے، ان کے پاس اتنی فوج ہے، یہ تقابل نہیں کرتے ہوتے۔
اللہ کے اوپر ایمان لانے والے وہ اس کے اوپر بھروسہ کر کے آنکھیں بند کر کے میدان میں کود جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو کہا تم ایسے بن جایا کر، یہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ فرمایا الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تو نے نہیں دیکھا الی الملأ بادشاہوں کو، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے، من بعد موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ عرصہ پہلے، عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1000 سال پہلے کا یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اور اس میں حضرت شمول علیہ السلام ایک پیغمبر گزرے ہیں، ان کے زمانے میں بنی اسرائیل انہوں نے ان کے اوپر دوسری عمالقہ قوم جو تھی بڑی ظلم کیا کرتی تھی اور ان کو غلبہ حاصل ہو چکا تھا، ان کی زمین کے اوپر کافی قبضہ کر لیا، تو انہوں نے حضرت شمول علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے ایک امیر کا انتخاب کیجئے تاکہ ہم جائیں اور اس دشمن کے ساتھ ہم مقابلہ کریں، اور اس کو تو شمول علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ایسا تو نہیں کہیں تمہارے اوپر جہاد فرض ہو جائے اور تم پھر میدان چھوڑ کے بھاگ جاؤ اور مجھے بھی تنہا چھوڑ دو۔ انہوں نے موسیٰ کیونکہ پیغمبر تھے، انہوں نے پہلے ان کے سابقہ حالات بنی اسرائیل کے دیکھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا یہ ایسا ہی کر لگے کہیں بھاگ نہ جائیں، دما کے بعد دشمن کی فوج دیکھی تو بھاگے نا، تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہم بھاگیں گے؟ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، کہنے لگے ہم کیسے بھاگیں گے، کیسے لڑائی نہیں کریں گے اللہ کے راستے میں، وقد اخرجنا من دیارنا، ہمیں تو گھروں سے بھی بے دخل کر دیا، نکال دیا، وابنائنا، ہمارے بچوں کو بھی نکال دیا، فلما كتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم، شمول علیہ السلام جس بات کی طرف وہ سوچ رہے تھے وہی ایسا ہی ہوا۔ کیا ہوا؟ پھر فرمایا اللہ رب العالمین فلما كتب علیہم القتال، جب اللہ نے ان کے اوپر قتال کو فرض کر دیا، تولوا الا قلیلا منہم، بھاگ گئے، الا قلیلا منہم، تھوڑے سے باقی رہ گئے، کتنے باقی؟ 313 باقی رہ گئے، باقی سب بھاگ گئے۔ اور فرمایا پھر آگے اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے کہا انہیں کہا وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، انہوں نے کہا امیر بنا دو، تو کہا طالوت تمہارے اوپر سربراہ ہو جائے گا تمہارا۔ انہوں نے کہا طالوت یہ کیسے؟ قالوا انا یکون له الملک علینا، اس کو ہمارے اوپر بادشاہت کیسی ہوگی، ہماری سردار کیسا ہمارا بنے گا امیر، ونحن احق بالملک منہ، اور ایک سردار جو نواب تھے بڑے جاگیردار تھے کہنے لگے ہم زیادہ حقدار ہیں، کس چیز کے؟ بادشاہت کے، امارت کے ہم حقدار ہیں۔ فرمایا یہ غریب آدمی ہے، اس کے پاس تو پائی ٹکا نہیں، اس کو تم امیر بنا رہے ہو۔ فرمایا وَلَمْ يُؤْتَ سَاعَةً مِّنَ الْمَالِ، اس کو تو مال بھی کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ فرمایا قال ان اللہ، پیغمبر بولے ان اللہ اصطفیٰ علیکم وزادہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا، انتخاب کر لیا ہے۔ 3 دلیلیں دی اللہ تعالیٰ نے، شمول علیہ السلام نے کہا 3 وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے اوپر کیا امیر بنایا، 3 وجہ ہیں۔ پہلا ریزن کیا ہے؟ فرمایا ان اللہ اصطفیٰ علیکم، اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا اس کا تمہارے اوپر، بس فیصلہ ہے خدا کا، اللہ کا فیصلہ ہے۔ دوسرا فرمایا وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، دوسری بات اس کو علم عطا کیا ہے، بڑی سوچ سمجھ بوجھ رکھتا ہے، بڑا سیاسی انسان ہے، بڑی ذہنیت رکھتا ہے، اس کو پتہ ہے جنگ کے سارے حالات کو جانتا ہے، قوموں کی اونچ نیچ کو جانتا ہے، یہ ساری چیزوں کا علم رکھتا ہے۔ فرمایا والجسم، جسم کے اعتبار سے بھی مضبوط ہے، قوی مضبوط جسم والا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ اوپر سے کوئی تھوڑا سا دباؤ آ جائے تو ڈھیلا ہو جائے، قوی مضبوط قوا رکھنے والا ہے، مضبوط آدمی ہے۔ فرمایا وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، یہ علم بھی مضبوط ہے، جسم بھی مضبوط ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بادشاہتیں عطا کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ کشادہ ہے، واسع ہے، علیم ہے، جاننے والا ہے۔ اب جب یہ شمول علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ یہ تمہارا حاکم ہے، انہوں نے کہا اس کو ہم نہیں مان، پھر مکر گئے، تو شمول علیہ السلام نے کہا نہیں بات سنو، بات تو سنو نا، کہا یہ وہ ہے کہ جو تمہاری نشانیاں، تمہارے جو خاص چیزیں ہیں جس کو قوم عمالقہ فلسطین کے جو لوگ تھے وہ جو تم سے لے کر چلے گئے نا، وہ واپس بھی لے کر آئے گا۔ وہ صندوقچہ بکسا تھا، اس بکسے کے اندر ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے کچھ کیا ہے نوادرات تھے، وہ چیزیں ان کے اندر پڑی تھی، تو وہ فرمایا یہ وہ لے کر واپس آئے گا۔ اور بعض مفسرین فرمایا تو رات کو جو ایک نسخہ تھا، قدیم نسخہ، وہ نسخہ اس کے اندر پڑا ہوا تھا، تو فرمایا وہ نسخہ بھی جو بکسے کے اندر ہے اس کو بھی لے کر آئے گا۔ تو یہ اس کی نشانیوں میں سے، تو فرمایا وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، فرمایا یہ لے کر آئے گا تمہارے پاس تابوت فیہ سکینہ، جس میں سکینہ پڑا ہوا ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ، وہ بکسہ جب آ جائے گا تمہیں سکون مل جائے گا، ٹھہراؤ آ جائے گا
گا تمہارے اندر، یا بھی تمہارے اندر جو بزدلی ہے نا یہ ختم ہو جائے گی اس کے آنے کے بعد۔ تو فرمایا وہ بقیۃ مما ترک، اور وہ باقی ماندہ جو چیزیں تھیں اب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی، وہ بھی لے کر تحمل الملائکہ، فرشتے لے کر آئیں گے۔ فرمایا یہ فلسطینی جو یہ بکسا لے کر گئے نا، اس کے بعد ان کے حالات بڑے خراب ہو گئے، بہت ہی زیادہ ان کے اوپر تباہیاں، وبال، مصیبت ہی مصیبت، ایک مصیبت جاتی نہیں دوسری ان کے اوپر آتی نہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، بکسے کو بیل گاڑی ہوتی ہے نا اس کے پیچھے باندھا اور اس کو کا جا ہنکا دیا، جدھر جاتی ہے جہاں ہماری جان چھڑائے۔ وہ جب فرشتے آئے، فرشتوں نے سیدھا بیل گاڑی کو ہانکا اور شمول علیہ السلام تک پہنچا دیا، اور شمول علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا دیکھو یہ ہے وہ نشانی جو تو تمہارے پاس لے کر یہ آگے۔ بعض حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف سے آتا ہے کہ ہوائیں آئیں، ہواؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس بکسے کو اڑایا، فرشتے اٹھا کر لے گئے اور جا کے شمول علیہ السلام تک پہنچا دیا۔ تو یہ تو فرمایا اس کے فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلی، اب یہ راستے پہ جا رہے ہیں، راستے میں ایک نہر آ گئی، پانی کی نہر آئی، تو حضرت شمول علیہ السلام نے کہا اس سے پانی نہ پینا، پانی نہ پینا، پانی پیا تو بھی یہ تمہاری آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے، ہاں اگر پیاس لگی ہے تھوڑا سا پی لینا۔ وہ جب جوان کے بچے پہنچے تو انہوں نے کہا یہ تو پانی ملا، خوب پینے لگے، تو جو تھوڑے تھے ایمان والے انہوں نے کہا نہیں، جو پیغمبر کہتا ہے وہی ٹھیک کہہ رہا ہے، اسی کے ورڈ پہ۔ تو فرمایا جب یہ پہنچے، اب سامنے آگے جالوت کا لشکر آ گیا، تو جب لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، اتنی بڑی دیو ہیکل شید جالوت، اس کی قوم کو دیکھو، فوج کے دیکھو، بڑی طاقتور فوجیں ہیں، ہم اس سے لڑنا نہیں چاہتے، بھاگ گئے، آگے ڈر گئے۔ تو فرمایا ڈرتے کیوں؟ قال الذين يظنون انهم ملاقو اللہ، ان میں ایمان والے تھے، عقیدہ مضبوط تھا، ملک سے وفا تھی، قوم سے وفا تھی، پیغمبر سے وفا تھی۔ وہ کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ قال الذين يظنون انهم ملاقو اللہ، جن کو یقین تھا کہ ان کو ملنا ہے اللہ رب العالمین کی ذات سے، کم من فئة قلیلة غلبت فئة كثیرة باذن اللہ، فتح کرنا طاقتور اور کمزور کا مقابل نہیں ہوتا ہے، قوت اور طاقت اور کیا ہے بغیر طاقت کا مقابلہ نہیں، یا تو ایمانی جذبوں کا مقابلہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کم من فئۃ، کتنی تھوڑی تعداد کی جماعتیں تھیں، غلبت فئۃ کثیرہ، بڑی بڑی جماعتوں پہ غالب آ گئی ہیں، کس کے ساتھ؟ باذن اللہ، یہ لفظ ہے، یہ ایمان والے کے لیے، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں۔ 313 محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے کے گئے تھے 1000 کے مقابلے میں بدر کے میدان میں، تو کس طرح غالب آ گئے؟ کہاں گئے؟ آج تک دیکھو بڑی سپر طاقتیں، بڑی بڑی طاقتیں آئی ہوئی میدان میں، جن لوگوں کا ایمان اللہ کی ذات کے اوپر ہے آج تک تین نہیں کا نشوار ہے ان کے اوپر۔ فرمایا ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اب تھوڑی جماعت والے کھڑے ہو گئے اللہ رب العالمین کے سامنے اور پکارنے لگے ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں صبر دے، وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا، اور ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، اس کافر قوم کے اوپر، فہزموہم باذن اللہ، اللہ رب العالمین نے ان کو شکست دے دی۔ وقتل داؤد جالوتا، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ وآتاہ اللہ الملک والحکمہ، حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے وہ بھی لشکر میں ساتھ چلے گئے، حالانکہ ان کی عمر اتنی نہیں تھی، چھوٹے اس وقت بکریاں چرا رہے تھے، تو داؤد علیہ السلام نے ساتھ چل گئے، چلو دیکھیں گے کیا کیسی لڑائی ہوتی ہے۔ جب چلے گئے لڑائی میدان میں تو وہاں پر انہوں نے غلیل ان کے پاس تھی، تو غلیل نہیں دوسری جو ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں، رسی جو بناتے ہیں نا پتھر پھینکنے کے لیے، تو اس طرح انہوں نے لگائی اور اس کو لگایا پتھر سیدھا۔ اب یہ ڈرے ہوئے تھے کس کے ساتھ کون مقابلہ کرے گا، تو داؤد علیہ السلام کا ایک ہی پتھر گیا اور سیدھا لگا اس کو، جالوت کو، وہیں پہ کام اس کا پورا کر دیا۔ فہزموہم، اللہ نے ان کو شکست دے دی۔ جب لیڈر مارا گیا شکست ہو گئی، باذن اللہ، یہ سارے کام کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ تو جب مسلمان کا یقین ہونا چاہیے اللہ کی ذات کو۔ پھر آگے جا کر اللہ رب العالمین نے اس واقعے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ دیکھو یہ ساری باتیں، یہ واقعہ ہم نے کیوں بیان کیا ہے؟ آپ کی نبوت کے اوپر شہادت دینے کے لیے کہ آپ کو کن چیزوں کا کہاں علم تھا، آپ تو امی تھے،
آپ تو مکہ کی سرزمین سے باہر کبھی گئے نہیں ہیں، نہ کسی اہل کتاب ہو نہ کہیں کتاب والے کے پاس تو بیٹھے بھی نہیں ہیں۔ تو فرمایا تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، نشانیاں آیات ہیں، نتلوہا، ہم اس کو پڑھتے ہیں علیک، آپ کے اوپر بالحق کے سچائی کے ساتھ، آپ کے اوپر پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ تاکہ ثابت ہو جائے وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ فرشتوں میں سے ہیں، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ تو نبیوں کی باتیں ہیں، ہم ان کو بعض کے اوپر فضیلت عطا کرتے ہیں۔ آپ کو ہمیں فضیلت عطا کی ہوئی ہے، آپ کو فضیلت۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے پھر انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حکم کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہی چیز تمہارے کام آئے گی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ۔ فرمایا دیکھو موت آنی ہے، ہر آدمی نے یہاں سے چھوڑ کے جانا ہے، اور ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ جس دن کیا ہے، کوئی تجارت کام نہیں آئے گی۔ جو لین دین کرتے ہیں نا، لین دین کہ آپ مجھے چھوڑ دو، میں آپ کو اتنے پیسے دوں، جس طرح آج کہتے ہیں نا ڈیل، تو ڈیل کر دو، تو فرمایا ڈیل بھی نہیں ہوگی، ولا بیع، کوئی ڈیل نہیں ہوگی، ولا خلۃ، دوستیاں بھی رچائے گی۔ تعلقات ہوتے ہیں نا، میرا منسٹر فلاں، میں اس کے ذریعے چھڑا دوں گا، فرمایا نہیں، ولا شفاعہ، اور نہ سفارشیں قائم آئیں گی۔ اس فرمایا والکافرون هم الظالمون، کافری ظالم ہیں۔ تو فرمایا ایمان والوں کو اس دن کے آنے سے پہلے اپنے مال کو خرچ کر لو، اپنے ہاتھوں سے خرچ کرو گے، جو اپنے ہاتھ سے بھیجو گے وہی تمہارے کام آئے گا۔ پیچھے والا ان سے کوئی امید نہ رکھنا کہ پیچھے تمہارے مال خرچ کرے گا کوئی، وہ اپنے اللہ نیک صالح اولاد عطا کر دے تو اور بات ہے، نہیں تو پھر وہ اپنی عیاشی میں اڑائیں گے۔ اللہ ہی حفاظت فرمائے۔ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو۔ اب یہاں سے پھر دعوی توحید کا ذکر آتا ہے، اور 8 دلیلیں توحید کے ساتھ کیا ہے، نقلی دلیلوں کے ساتھ دلیلیں بیان فرمائی۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ، کوئی بھی معبود نہیں، الا ہو، مگر وہی اللہ معبود ہے۔ کون اللہ؟ فرمایا الحی، جو زندہ ہے، القیوم، جو قائم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو اونگ بھی نہیں آتی، اونگتا بھی نہیں ہے، ولا نوم، اور سوتا بھی نہیں ہے، نہ اونگ آتی ہے نہ سوتا ہے۔ یہ کون ہے؟ اللہ۔ اس اللہ کی، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اب شفاعت، یہ جو دعویٰ توحید یہاں لائے گئے، یہ شفاعت قہری کا نفی کی گئی ہے۔ شفاعت قہری کسے کہتے ہیں؟ کہ جس طرح آج کل ہوتے ہیں نا ہمارے پیر، یہ جو نئے جیلی پیر بنے ہوئے ہیں، تو کہتے ہیں پیر کے ہاتھ میں دے دو ہاتھ، مزے کرو، کل پیر صاحب تمہیں خدا کے سامنے جبرن پکڑ کے لے جائیں گے جنت کے اندر۔ یہ فرمایا یہ شفاعت قہری۔ تو فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کے ہاں جب جاؤ گے کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی سفارش کس کا اختیار ہے؟ کون کھڑا ہو سکتا ہے رب العالمین کے سامنے؟ فرمایا کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ فرمایا ہاں وہی کھڑا ہوگا سفارش کے لیے، الا باذنہ، مگر اللہ کے حکم سے، اجازت سے۔ اللہ جس کو اجازت دے گا، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کس کو اجازت دیں گے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی لمبا سجدہ، طویل سجدہ فرمائیں گے، اور اس کے بعد پھر اجازت دیں گے۔ فرمایا یعلم ما بین ایدیہم، کون؟ اللہ جو تمہارا معبود ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو جانتا ہے تمہاری پچھلی باتوں کو بھی اور آنے والی باتوں کو، سب باتوں کو جانتا ہے۔ تم نے جو پچھلے مہینے 2 سال پہلے کام کیے، تم بھول گئے، تاریخیں بھول گئے، ٹائم بھول گئے، رب العالمین کو ایک چیز کا علم ہے۔ وما خلفہم، اور قیامت تک جب تک تم زندہ ہو، تمہاری زندگی کے اندر جتنے بھی کام ہونے والے سب کو رب العالمین جانتا ہے، ایک دن کے، ایک منٹ کے کام کو جانتا ہے، تمہیں نہیں معلوم۔ فرمایا ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ کے علم سے کوئی چیز بھی باہر نکلی نہیں ہے، اس نے ہر چیز کے اوپر احاطہ کیا ہوا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی جو ہے اس نے زمین اور آسمانوں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات سب سے بڑی ہے۔ بڑی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین، آگے جا کر یہ آگے جا کر 2 قاعدے بیان کیے ہیں۔ میرے خیال میں اس کو کل کر دیں، میں تو آج سورت ختم کرنے والا ہوں، لیکن